عزیزو، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انسان نے اتنی ترقی کر لی، انسان اتنا اوپر پہنچ چکا ہے کہ آج تو یہ بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اس کو پیٹ سے ہی گرا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے اس کا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ ساری باتوں کا پتہ لگا لیا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانکاری مل جاتی ہے۔ تو لڑکیوں کو تو گرا دیا جاتا ہے، لیکن اگر پیدا ہونے والا ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، لڑکا ہے، کوئی بچہ ہے، تو اس کو پالا جاتا ہے، پھر سارے گھر والے خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن جو لوگ، جو ظالم شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرنے کے بعد میں، اپنی بیوی پر زیادتی کرنے کے بعد میں ایسا کام کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی حساب دینا ہوگا۔ یا پھر وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں، جو اپنے پیدا ہونے والے بچوں کی قاتلہ بن جاتی ہیں، قتل کرنے والی ان کو بن جاتی ہیں، وہ بھی یاد رکھیں، ان کو بھی حساب دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بچے جو پیٹ کے اندر سے ہی گرا دیے جاتے ہیں، جو ہارڈ میڈیسن کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، آلات کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے جن کو، اور گٹروں میں اور نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی بچوں کو ہاتھ بھی عطا فرمائے گا، پیر عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ان کو ایک جسم عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ان کو زبان بھی عطا فرمائے گا۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، اے بچے بتا آج تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے چپٹ جائے گا، اللہ کا حکم پاتے ہی وہ بچہ کہے گا، مولا یہ وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں جانے سے روک لیا تھا، جس نے مجھے اپنے پیٹ سے ہی گرا دیا تھا، مولا اس ماں نے مجھے دنیا میں نہ جانے دیا، میری زندگی کو اس نے اپنے ہی پیٹ میں ختم کر دیا تھا، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، اللہ آج تو اس کا نہ ہونا اور اس کو جہنم میں ڈال دینا۔ تو ایسی عورتوں کو کہ جو بچوں کو گرا دیا کرتی ہیں، ابورشن کرا لیا کرتی ہیں، اور ایسے مرد جو اپنی بیویوں پر زیادتی کرنے کے بعد میں، پتہ لگانے کے بعد میں کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے، ان کو ختم کر دیتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ بچیں میرے عزیزوں، اس خطرناک جرم سے بچیں۔ وہ بات الگ ہے کہ کوئی عذر ہے اور ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اب یا تو بچے کو بچایا جا سکتا ہے یا ماں کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس سچویشن میں ایک الگ معاملہ ہے، وہاں تو ماں کو ہی بچایا جائے گا، لیکن بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی معاملے کے، بغیر کسی پریشانی کے، صرف اس وجہ سے کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے، صرف اس وجہ سے کہ پیدا ہونے والی کوئی بچی ہے، اور بچی ہمیں پسند نہیں ہے، لڑکیوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، کہاں سے اتنا پیسہ لائیں گے؟ اور میرے عزیزو، ابھی اس بچی نے جو دنیا میں نہیں آئی ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ابھی اس نے تم پر کیا ظلم کر دیا تھا؟ اور بچیاں تو ماں باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے جن پر اللہ رب العزت اپنے رحمت و انوار کی بارشیں فرماتا ہے۔ اس نے کیا بگاڑ لیا ابھی آپ کا؟ آج کل دیکھیں اکثر و بیشتر یہی معاملات ہو رہے ہیں۔ جب اسلام کے اندر حرام بچہ جو ہے اس کو گرانے کا حکم نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے جائز بچے کو گرا رہے ہو، جائز بچے کا قتل کر رہے ہو، جائز بچے کے قاتل بن رہے ہو۔ دیکھیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں دنیا میں آیا اور بالغ نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ مرنے کے بعد میں وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا دنیا کے اندر مجھے ماں کا سکھ نہیں ملا، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر باپ کا پیار نہیں ملا، ماں کی محبت نہیں ملی، اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے بھی ماں باپ کا پیار ملے، مجھے بھی ماں باپ کی محبت ملے۔ تو اللہ رب العزت اس بچے کو حکم دے گا کہ جا تیرے ماں باپ کیسے بھی ہیں، اگر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جا ان کو لے کر کے آ اور اپنے ساتھ میں جنت میں رکھ لے۔ لیکن جو لوگ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کو گرا دیا کرتے ہیں، آج کل تو مارکیٹ میں نہ جانے کتنی طریقے کی گولیاں آ گئی ہیں، اور وہ میڈیکل والے کہ جو مسلمان ہیں جان بوجھ کر وہ ایسی دوائیاں کسی کو دیتے ہیں، جان بوجھ کر ایسی دوائیاں بیچتے ہیں، وہ بھی اس بات سے پرہیز کریں، وہ بھی ان کاموں سے دور ہو جائیں۔
ایک عورت آئی نا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے حرام کاری ہو گئی ہے، اور اسی زنا کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، وہی حرام کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے سزا دی جائے، میں نے حد کو پار کر دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے سزا دی جائے، جو بھی زانیہ کی سزا ہے وہ مجھے دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس بچے کو پیدا ہونے دو، اس بچے کو دنیا میں آنے دو۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت پھر آتی ہے، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ مجھے سزا دے دیں، میری سزا کا حکم سنا دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، یہ بچہ جب تک تیرا دودھ پیے گا اور جب تک وہ روٹی کا پہلا لقمہ نہیں کھا لیتا ہے، جب تک تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ عورت پھر چلی جاتی ہے، اپنا دودھ اس نے اس بچے کو پلایا، اور جب اس نے روٹی کھانا شروع کر دی، پھر وہ عورت آئی، اللہ کے رسول نے پھر اس کو سزا کا حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے پھر اس کو سزا دینے کا حکم دے دیا، کیونکہ بچے کا کیا قصور ہے؟ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس کا کیا جرم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اور اکثریت آج کل ان لوگوں کی ہے، ایسے مردوں کی ہے جو اپنی بیویوں پر ظلم کرنے کے بعد میں ان سے ایسا کام کراتے ہیں، جو اپنے شوہروں کے ڈر کی وجہ سے کچھ عورتیں ایسا کام کر لیا کرتی ہیں، یا کچھ شوہر ظلم و زیادتی کرنے کے بعد میں اپنی بیویوں پر ان سے ایسا کام کراتے ہیں۔ تو جس بچے کو گرایا جائے گا، جس بچے کو دنیا میں آنے سے روکا جائے گا، دنیا میں آنے نہ دیا جائے گا، جس لڑکی کو تم نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا اور نالیوں میں اور گٹروں میں اس کو بہا دیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بات ختم ہو گئی؟ ہم نے پیٹ سے گرا دیا، حمل کو ساقط کر دیا، ابورشن کرا لیا، اب بات ختم ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایسے ماں باپ کے خلاف وہی بچی قیامت کے دن گواہی دے گی، وہی بچہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ جس کو دنیا میں آنے سے روکا گیا، کہ جس کی زندگی کو پہلے ہی ختم کر دیا گیا، کہ جس کا کوئی جرم نہیں تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ماں باپ جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یا ایسا شوہر یا ایسی بیوی یا ایسی کوئی عورت جو جان بوجھ کر ایسے معاملات کرتے ہیں، یا ہارڈ میڈیسن لینے کے بعد میں جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو اس کا حساب دینا ہوگا اور وہی بچہ ان کے خلاف گواہی دے گا۔